बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। पहले ये इजाफा 15 दिन के बाद होता था, उससे पहले एक और फार्मूला हुआ करता था, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील की जाती हैं और ज़्यादातर कीमतें बढ़ रही हैं। एक आध दफ़ा 35 पैसे कम किया गया, लेकिन जो बढ़ाया गया वो आपके सामने है। इस वक्त जो पिछले 4 दिनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, यानी 17 जुलाई को जुम्मे वाले दिन, फिर पीर वाले दिन, फिर मंगल वाले दिन, फिर बुध वाले दिन, तो ये जो लगातार कीमतें बढ़ते बढ़ते पहुंच गई हैं 4 एक दिनों के अंदर, मजमूई तौर पे पेट्रोल की कीमत 16.5 रुपये बढ़ा दी गई है और डीजल की कीमत लगभग 52 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी आप अंदाज़ा करें, कभी 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर 35 पैसे सस्ता करते हैं, फिर 4 रुपये 93 पैसे बढ़ाते हैं, लगभग 5 रुपये ही, और फिर 6.5 रुपये बढ़ा देते हैं। इसी तरह डीजल जो है वो एक मरतबा 31 रुपये महंगा किया, फिर 6.25 रुपये महंगा किया, फिर 7.25 रुपये महंगा किया और फिर 8.25 रुपये महंगा कर दिया। तो इस तरह इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं। नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 327 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर और डीजल जो है वो 375 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर है। और सवाल पूछने वाले सवाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कुछ सवालात बनते हैं जो पूछे जाने चाहिए इनसे, और बार बार पूछे जाने चाहिए, और ये वज़ीर आज़म से और फील्ड मार्शल दोनों से पूछे जाने चाहिए। शहबाज राणा साहब ने भी ये सवालात उठाए हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट भी इन्हीं सवालात के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 102 रुपये का टैक्स क्यों ले रहे हैं। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि 80 रुपये आप लेवी के ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। ये अगर आपने लेना है तो जीएसटी के बराबर आप क्यों नहीं ले रहे, जो कि 18% बनता है, तो आप 80 रुपये क्यों ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप 7 रुपये फी लीटर के ऊपर फ्रेट क्यों वसूल कर रहे हैं। फिर जब कीमतें नीचे जा रही थी आलमी सतह पे, तब आप रोजाना की बुनियाद पे कीमतें कम क्यों नहीं करते, और जब कीमतें ऊपर जाने का आपको लगा कि अब ऊपर जाएंगी, तो आपने रोजाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो ये सारे सवालात पूछेगा कौन। वैसे तो अपोजिशन को पूछने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन काम किया ही नहीं। ये बदकिस्मती है। यानी एक तो ये सरकार जाली थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने अपनी पसंद के बंदे लाकर बिठा दिए थे, जालसाजी से इलेक्शन चोरी करके नकम्मे और नालायक लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया। लेकिन जो लोग इलेक्शन जीत कर आए थे, जिनका हक था हुकूमत बनाने का, वो अपोजिशन में आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं किया। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना बढ़ती हैं, आपको कहीं पे अपोजिशन नजर आती है? नहीं। बिजली की कीमत अक्सर बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि 4 गुना कीमत हो गई बिजली की, और बिजली नापैद भी हो गई। कोई है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। गैस की कीमतों को पर लग गए, किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, गंदम का बहरान पैदा कर दिया, मजदूर तबाह हो गए। बजट के अंदर जो तबाही फेरी गई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, अब बिलावल जरदारी की वहां पे हुकूमत है, और पीटीआई से ज्यादा बेहतर अपोजिशन वो करने की कोशिश कर रहा है। यानी अपनी हुकूमत में खुद ही अपोजिशन कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा ड्रामा कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अमली तौर पर तहरीक इंसाफ ने आजाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया, सवाए इसके कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज नहीं उठती। अभी 7 लाशें मजीद मिल गई हैं। वो जो धरने से लोग उठे थे वो बता रहे हैं जी 5 लाशें तो यहां पे आ गई हैं, लेकिन कोई आवाज देने के लिए तैयार नहीं है। रजादार गैंग के मामला कहां गया, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। अपोजिशन उस पर बात ही नहीं कर रही। किसी एक जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया। यह बदकिस्मती है कि आपको अपोजिशन भी मैसर ना हो। फिर ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि जी लोग हमारे साथ नहीं निकलते। भाई आप लोगों के साथ निकलते हैं जो लोग आपके साथ निकलें। लोगों के जितने मसाइल होते हैं उन मसाइल में आप लोगों के साथ नहीं निकलते। तो जब आपके मसाइल हैं या आप आवाज देंगे तो फिर लोग आपके साथ क्यों निकले। लीडर वही है जो अवाम की बात करे और अवाम के साथ खड़ा हो, लेकिन जो लोग अवाम के साथ खड़े नहीं होंगे, अवाम उनके साथ भी खड़ी नहीं होगी। ये तो एक फैक्ट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। इनके पास तो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत है, और इमरान खान की मकबूलियत के सहारे ये हमेशा तो सियासत नहीं कर सकते। इन्हें ग्राउंड में पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के डर से ये अपोजिशन भी नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम खुद से एहतजाज को लीड करेंगे,
ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی اور ہمیں عمران خان صاحب کی رہائی کا بوجھ کہہ لیں یا ذمہ داری کہہ لیں وہ ہمیں خود اٹھانی پڑے گی. ہم اچکزئی سے یا علامہ راجہ ناصر عباس سے بات ضرور کریں گے لیکن ہمیں خود احتجاج کرنا پڑے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. لیکن احتجاج کس نوعیت کا؟ 5 اگست کو یہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں ایک اسٹیڈیم کے اندر بس. یعنی اسٹیڈیم اگر بھر بھی لیتے ہیں وہاں پہ اگر 50,000 آدمی اکٹھا کر لیتے ہیں اسٹیڈیم کو بھر لیتے ہیں پشاور میں کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے. ان کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک جلسہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. پہلے بھی انہوں نے بہت جلسے کیے. عمران خان کی رہائی کا پورا ایک روڈ میپ انہیں دینا پڑے گا. موجودہ حکومت کو مصیبت ڈالنی پڑے گی جیسے آزاد کشمیر میں لوگوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اب جب آزاد کشمیر میں یہ سارے لوگ انگیج تھے وہ اپنا حق مانگ رہے تھے اس وقت آپ بھی اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے. بلوچستان میں بھی لوگ حق مانگ رہے تھے. ہر طرف سے حکومت کو مصیبت ڈالتے تو حکومت کو جمہوریت ضرور یاد آ جاتی, انسانی حقوق ضرور یاد آ جاتے. لیکن جب بھی کبھی یہ حکومت مصیبت میں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی فوراً تھوڑا پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ ذرا حکومت مصیبت سے نکل لے اس کے بعد پھر ہم معاملات کو دیکھیں گے. یعنی اس سے زیادہ اس حکومت کی سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے جو بیرسٹر گور صاحب نے کی ہے کہ ڈی چوک میں جو قتل عام ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا جو سب سے اہم ایشو ہے اس پہ مطیع اللہ جان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا اس معاملے میں, حالانکہ وہ رپورٹنگ کر رہا تھا. صحافیوں کے اوپر دباؤ ڈالا گیا جو رپورٹنگ کر رہے تھے تو اس معاملے میں وہ گواہی دینے کے لیے ہی نہیں گیا. بیرسٹر گور صاحب گواہی دینے کے لیے گئے ہی نہیں, گواہ کے طور پہ نام ڈالا ہوا تھا. اور کئی لوگ اور بھی ہیں, سہیل آفریدی بھی ہے, شفیع اللہ جان بھی ہے, اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور کا نام ہونا چاہیے تھا وہ نام ہی نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کا نام جو ہے وہ گواہوں میں لکھوایا ہی نہیں گیا. بہرحال تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی اب ہم خود احتجاج کریں گے, اسٹیڈیم کے اندر احتجاج کریں گے پشاور میں. سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان اسٹیڈیم سے نکلا تھا اور نکل کر پورے پاکستان میں وہ چھا گیا بلکہ دنیا میں اس نے اپنا ایک مقام بنایا. 92 میں اس نے اسٹیڈیم کو چھوڑ دیا تھا. آج جناب علی 2026 میں اس کی پارٹی واپس اسٹیڈیم میں جا رہی ہے اور اسٹیڈیم میں جا کے جلسہ کرنے والے ہیں. عمران خان خود جب باہر تھے تو اس ایج کے اندر اور بدترین مخالفت کے باوجود جب ان کے پاس زیادہ سپورٹ بھی نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی, انہوں نے 50 جلسوں سے زیادہ جلسے کر دیے تھے. آنن فانن وہ جلسے کرتے تھے, ہر طرف جاتے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان قیادت بھی ایک مہینے میں ایک جلسہ نہیں کر پاتی. اب وہ 5 اگست کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں وہاں پہ تحریک انصاف کا عام ورکر سہیل آفریدی کو آئینہ دکھائے گا اور ان کے ساتھیوں کو آئینہ دکھائے گا کہ عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے اپنا عملی کردار ادا کرو. یہ حکومت آنی جانی چیز ہے, یہ سارا اقتدار یہ ملتا رہتا ہے. یہ تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے چھین لیں گے تو ہمیشہ ہی آپ کے پاس رہے گا. تو یہ ڈر کے آپ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. ناظرین, حکومت کی ذرا ترجیحات چیک کریں. یہ خبر میں آپ کو دیتا ہوں. عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, عوام کو کہہ رہے ہیں جی آپ نا بچت کریں, اور قومی بچت کی ہم نے اسکیم متعارف کروائی ہوئی ہے اور آسٹیرٹی ڈرائیو چل رہی ہے, ہم نے پیسہ بچانا ہے. اور دوسری طرف بیوروکریسی کے لیے 1.8 ارب روپے کے نئے الاؤنسز کی منظوری دے دی گئی. بجٹ میں 180 کروڑ روپیہ بیوروکریٹس کو دیا جا رہا ہے, اضافی الاؤنسز دیے جا رہے ہیں. یہ وفاقی کابینہ نے اعلیٰ بیوروکریسی کے لیے ایک اور خصوصی الاؤنس کی منظوری دی جو کہ 4 سالوں میں دوسرا بڑا الاؤنس ہے جو بیوروکریسی کو دیا جا رہا ہے. اور کفایت شعاری کے دعوے کیے جاتے ہیں. 180 کروڑ روپیہ مزید بیوروکریسی کے نام کر دیا گیا. یہ ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت صورتحال اور ان کی ترجیحات. آزاد کشمیر میں ناظرین آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑے فیصلے ہو جائیں گے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ٹائم کہا گیا تھا کہ آپ نے اس وقت تک رکنا اور کوئی لانگ مارچ آپ نے نہیں کرنا اور مزید کوئی احتجاجی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی, وہ ٹائم اب گزر چکا ہے. آج جو ہے وہ 23 تاریخ ہے, وہ شہداء کا دن منا رہے ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے گا. آج کے دن میں انہیں یاد کیا جائے گا. تو اس دن بڑی اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں. اگر تو آج ڈیولپمنٹ نہ ہوئی اور معاہدہ حتمی طور پہ طے نہ پا گیا اور چیزیں عملی طور پہ ایکٹیویٹ نہ ہو گئیں تو پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک سخت ایکشن لینا پڑے گا. اور کیونکہ الیکشن کو 3 مراحل میں کر کے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑی چال چلی ہے, اس کے مقابلے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اسی لیول کی کوئی بڑی چال چلنی پڑے گی. تو دیکھتے ہیں آج کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے, اگلے 12 گھنٹوں میں آپ کو بڑی خبر ملے گی, مجھے ایسا لگتا ہے. اور یہ کیونکہ میں بہت لمبے عرصے سے رپورٹنگ کر رہا ہوں, پولیٹیکل رپورٹنگ خاص طور پہ,
تو میرے اندازے میں اب وقت بہت کم ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس. ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے اور وہ ان کو ابھی کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حالت وہ ہو جائے گی کہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. ناظرین اب ذرا تھوڑی سی بین الاقوامی خبروں کی طرف چلتے ہیں. پاکستان نے وارن کیا تھا یمن کو, سعودی عرب نے بھی وارن کیا تھا یمن کو, اور یمن نے سعودی عرب کو وارننگ دی تھی. لیکن یمن نے کسی بھی وارننگ کو وہ خاطر میں نہیں لائے, انہوں نے حملہ کر دیا. سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز, ان میں ایک کا نام لیلا ہے اور جو دوسرا آئل ٹینکر ہے اس کا نام ہے انسیلیا. یہ دونوں آئل ٹینکر سعودی عرب کے اپنے آئل ٹینکرز ہیں. یہ تیل سے بھرے ہوئے یہ جا رہے تھے بحیرہ احمر میں سے, جس کو آپ ریڈ سی کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ نا جو سمندر ہے اس میں 2 ایسے ایریاز ہیں جو بڑے حساس ہیں. ایک آبنائے ہرمز ہے جو ایران اور عمان کے بیچ میں ہے, اور ایک جو ہے وہ یمن کے بالکل کارنر سے جس کو باب المندب کہتے ہیں. تو باب المندب جو ہے یہ آبنائے ہرمز سے بھی زیادہ ایک باریک ایریا ہے. آپ کی یورپ کو جتنی سپلائی جاتی ہے, چاہے وہ چائنا سے جا رہی ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ سے جا رہی ہے, چاہے پاکستان انڈیا سے جا رہی ہے, چاہے وہ کئی افریقی ممالک سے جا رہی ہے, یہ جتنی سپلائی جاتی ہے یورپ کو وہ زیادہ تر یہ پانی کا روٹ استعمال کرتے ہیں جس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں, یا آپ انگریزی میں اس کو ریڈ سی کہتے ہیں. یہاں سے اوپر مصر کے اندر ایک سویز کینال ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے بحری جہاز میڈیٹرینین سی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں بحیرہ مردار میں, اور وہاں سے وہ پھر سپلائی کرتے ہیں پورے یورپ کو, برطانیہ کو, باقی ممالک کو. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو ریڈ سی ہے جو بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, وہاں پہ باب المندب کے قریب اٹیک کیا ہے 2 آئل ٹینکر کے اوپر, اور دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق دونوں آئل ٹینکرز کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اور دونوں کا تعلق سعودی عرب کے ساتھ تھا. ایسے میں ایک وارننگ بھی جاری کی گئی ہے, اور یہ یورپی یونین کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے. بحیرہ احمر سے دور رہیں. یورپی یونین کی سعودی عرب, اسرائیل اور امریکی جہازوں کو خاص طور پہ انہوں نے ہدایت دی ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ صرف سعودی عرب کے جہازوں کو خطرہ نہیں ہے, بلکہ جو باقی شپنگ کمپنیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یمن یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی جہاز سعودی عرب کے بندرگاہوں کے اوپر جائیں گے یا وہاں سے گزریں گے وہ سعودی عرب کو فائدہ دے رہے ہیں, تو وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک کریں گے. سعودی عرب نے اس کے اوپر وارننگ جاری کی ہے. اس سے پہلے سعودی عرب نے بڑا تگڑا جواب کئی مرتبہ یمن کے جو حوثی ہیں ان کو دیا ہے, اور اس مرتبہ پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے. پاکستان نے باقاعدہ وارننگ بھی جاری کی تھی. جب حوثیوں نے یہ دھمکی دی اس کے بعد پاکستان نے وارننگ جاری کی, لیکن ان کے پاس ہتھیار اس نوعیت کے کہاں سے آئے, یہ ہے وہ بڑا سب سے سوال. یعنی وہ بیلسٹک کروز میزائل استعمال کر رہے ہیں اور ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں. یعنی جس قسم کے ہتھیار ایران کے پاس ہیں بالکل ویسے ملتے جلتے ہتھیار جو ہیں, یا اتنی قابلیت والے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کافی ہتھیار جو ہیں وہ یمن والوں کے پاس بھی ہیں, اور وہ آس پاس کے ملکوں کو مصیبت ڈال سکتے ہیں. خاص طور پہ باب المندب کو بند کرنے کی صلاحیت تو ان میں ہے, کیونکہ دیکھیں زمین ان کے پاس ہے نا, قبضہ ان کے پاس ہے. تو یہاں سے باب المندب کو اگر وہ بند کرتے ہیں یا باب المندب کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں گزرنے والے جہازوں کو, تو ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گی. اور اسی بات پہ یورپی یونین نے خبردار بھی کیا ہے. ناظرین اس میں ایک چیز کا اور آپ اضافہ کر لیں کہ اس وقت 2 ہفتے ہو گئے ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگی جھڑپیں جاری ہیں. ایک دوسرے کے اوپر فضائی حملے کر رہے ہیں. ایران ڈرونز کو استعمال کرتا ہے, بیلسٹک میزائلوں کو استعمال کرتا ہے, جبکہ امریکہ فضائی حملے کرتا ہے. امریکہ نے ایران کے بہت سارے ایریاز میں بڑے خوفناک اٹیک کیے اور بار بار فضائی حملے کر رہا ہے. ایک دن میں درجنوں دھماکے ایران کے اندر ہوتے ہیں اور بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں. دوسری طرف ایران نے اب تک جو امریکہ نے کنفرم کیا 4 امریکی فوجی مار دیے, جس میں ایک خاتون فوجی بھی ہے, اور وہ بڑے پیمانے پر امریکی جو فوجی اڈے ہیں عرب ممالک میں وہ ان کو نشانہ بنا رہا ہے. کالی باف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا جی اگر یہاں سے آبنائے ہرمز سے ہم اپنا تیل نہیں بیچ سکتے نا تو پھر کوئی بھی نہیں بیچ سکتا. یعنی اگر تیل ہم نہیں بیچیں گے تو پھر ہم کسی کو بھی نہیں بیچنے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کا تیل نہ بکے تو عراق سے امریکن کمپنیاں تیل نکالیں یا کویت سے نکالیں یا سعودی عرب, قطر, بحرین اور یو اے ان کا تیل یہاں سے نکل کر جائے اور دنیا کو بک جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. تیل بکے گا تو سب کا بکے گا, ہمارا نہیں بکے گا تو کسی کا بھی نہیں بکے گا. یہ جناب ایک وارننگ جاری کی ہے کالی باف نے, اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر کار بند ہے, وہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہیں. ناظرین میں نے نا کچھ مناظر دیکھے امریکہ میں. امریکی جو وزیر جنگ ہے یا وزیر دفاع آپ کہہ لیں, پیٹ ہیگزٹ, وہ صحافیوں کے اور پارلیمنٹیرینز کے جو ان کے سیاستدان ہیں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا.
मैंने बार बार देखा कि उससे बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं। उससे यह भी पूछा जाता है कि कितने लोग हमारे मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। यह भी पूछा जाता है कि तुमने जाके जब अटैक किया तो सिविलियंस का नुकसान क्यों किया। यह भी पूछा जाता है कि क्या हमारी फौज जो है वो जंगी जराइम में मुलव्विस है। फिर यह भी पूछा जाता है कि जनाब हमारे कितने हथियार रह गए हैं और कितने हथियार इस्तेमाल हो गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि जनाब आप कितना खर्चा कर रहे हैं अमरीकियों का इस जंग के ऊपर। और मैं हैरान होता हूं कि वो वहां पे जवाब देने पर मजबूर होता है। अमरीकी वजीर जंग इन बातों का जवाब देता है। वहां कोई नहीं कहता कि यह सवाल करने वाला गद्दार है, वहां कोई नहीं कहता कि सवाल करने वाला बागी है, वहां कोई नहीं कहता कि दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन के साथ मिला हुआ है। अमेरिका में यह ट्रेंड नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इक्का दुक्का बार ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन सिस्टम हमें यह बता रहा है कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंडिया में देखें नौजवान निकले, कितनी बड़ी तादाद में निकले। इंडियन फौज के पास, उनकी पुलिस के पास भी राइफलें हैं, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, और उनके पास भी बड़े अच्छे हथियार हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं जंग में, लड़ाई में। लेकिन आप देखें उन्होंने किसी नौजवान को गोली नहीं मारी। इंडिया के पास भी रॉ नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने जबरी तौर पे लापता नहीं किया अपने नौजवानों को। अच्छा, वो भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़नी आती हैं, दीवारें क्रॉस करनी आती हैं, फलांगना आता है, मार कुटाई वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं किया, लोगों के घर नहीं तोड़े, लोगों के बेडरूम्स के अंदर नहीं घुसे, जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया और जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई। कितना फर्क है। और हमारे टाउट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया कितना जुल्म कर रहा है नौजवानों पे। वो भाई जो पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया, पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो जुल्म हो गया नौजवानों के ऊपर, उसका तो अशरे अशीर भी इंडिया में नहीं हुआ। ये जो अभी खेल खेला जा रहा है या जो अभी सारा एपिसोड इंडिया में हो रहा है, इसको आप जुल्म कहते हैं। तो फिर जो पाकिस्तान में हुआ उसको आप क्या कहेंगे। देखिए, मैं कोई इंडिया की हमायत नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है नौजवान खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी ऐसे ही खड़े हों। जब ये श्रीलंका में खड़े हुए थे हमें तब भी अच्छा लगा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आकर मुसल्लत हो गई है और उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट कायम कर ली है,